سب سے پہلے تو آج آپ اڈیالہ کے باہر ملاقات کے لیے موجود تھے اور حسب معمول آپ اندر نہ جا پائے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بھئی 2 ملاقاتیں ہفتے میں سیاسی لیڈران کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں اور پھر باہر آ کے وہ پریس ٹاک نہیں کریں گے یا وہ جو بھی ہے، لیکن ملاقات ہی نہیں ہو پائی آج بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شفا صاحبہ۔ ابھی پروگرام سے پہلے یہ آپ کے ناظرین کے انفارمیشن کے لیے یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ سائن شدہ ہے جی آپ کا چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور جسٹس محمد اعظم خان صاحب، ان کا سائن کردہ یہ آرڈر ہے۔ اس پہ پیرا 7 میں نے آپ کو پورا پڑھ کے سنایا ہے، جس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو طریقہ کار ہوگا، جو فوکل پرسنز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوں گے وہ نام آگے کریں گے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو دیں گے وہ نام جو ہیں وہ جیل اتھارٹیز کو دیے جائیں گے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ جس کا نام ہے عبدالغفور انجم اور سپتین ورک اس کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے، عدالت میں انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی اور وعدہ کیا کہ ہم لوگ ملاقات کرائیں گے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ لوگوں کے نام دیے تھے بطور کوارڈینیٹر، کیونکہ ڈیوٹی ان کی لگی ہے۔ بالکل دیے تھے، ریٹن میں ہے، سپرنٹینڈنٹ کو گئے تھے، نام ریٹن میں گیا تھا، اور جو یہ آرڈر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ اپلوڈڈ تھا، صبح تھا، بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو لگایا گیا ہے کہ ان کی ملاقاتیں اور کوئی چیزیں نہیں کرنی اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو لہٰذا اس کے آرڈر پہ آج یہ اس آرڈر کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ ابھی ہونا کیا چاہیے، میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل نظام کو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹسز ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، اپنا آرڈر اڈیالہ جیل کے اوپر پاکستان کی عدلیہ انفورس نہیں کرا سکتی تو جوڈیشری کو پیک اپ کر کے اپنے استعفے دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اس چیز میں لگے ہوئے تھے کہ 6 لوگ، شبلی فراز صاحب، سینیٹر علامہ صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جنید اکبر خان صاحب، اعظم خان سواتی صاحب اور عمر ایوب، ان لوگوں کو ہم نے جیل میں ملاقات کرنے دینی ہے یا نہیں کرنے دینی، ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، ملک کا کوئی وہ نہیں۔ اور کل رات میں بلوچستان میں جو ایشوز بنے ہوئے تھے، بلوچستان کی میجر روڈز بند تھیں، کل انٹیلیجنس، مطلب میں بارہا بار کہہ رہا ہوں، انٹیلیجنس فیلئر، اور اس کا خمیازہ یا اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ہمارے نوجوان سپاہی اور ہمارے نوجوان افسران آپ کے میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ کی کنورسیشنز وہ ٹیپ کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ملک کی ان کو پرواہ نہیں۔ 550 ارب روپے کا پیٹرولیم پروڈکٹ یہاں پہ مطلب سمگل ہوتا ہے برستہ ایران اور پاکستان کا بارڈر، یہاں پہ آپ کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کروڑوں روپے کی جاتی ہیں، بارڈر کھلتا ہے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے، اس میں جتنی مرضی گاڑیاں افغانستان سے آر پار آپ کر لیں۔ اچھا، اب عمر ایوب صاحب، یہ جو کیس کا فیصلہ ہوا یہ بیسیکلی توہین عدالت ہی کی پٹیشن تھی جس پہ کہ یہ ساری کارروائی ہوئی اور پھر یہ فیصلہ آیا، اب اس کے اوپر اگلی ایک توہین عدالت کی پٹیشن ہوگی، کیا ہوگا؟ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جناب کہ آپ کے پاس پٹیشنز، یہ آپ کے پاس 29 پٹیشنز ہیں، آپ نے وکالت ماشاءاللہ کی، آپ خود یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس 29 پٹیشنز کو اس 3 ممبر بینچ نے اکٹھا کر کے سنا کہ اس میں میری 3 پٹیشنز ہیں، مطلب ملاقات کی اور کنٹیمپٹ کی، پر اس پہ کوئی سنوائی نہیں، کوئی نہیں۔ اس کو آپ پھاڑ کے اس آرڈر کو، اس کی حیثیت کیا ہے کہ کل شام کو ہم لوگ اس میں پکوڑے کھائیں یا سموسے کھائیں، اس کی یہ حیثیت ہے اس آرڈر کی۔ ابھی یہ ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب یا عدلیہ یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کو چاہیے کہ اس شخص کو عبدالغفور انجم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور سپتین ورک ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ کو سامنے عدالت میں کھڑا کریں اور ان کو کہیں کہ بیلٹ اتارو اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کو کہیں تم تو اندر جاؤ، کنٹیمپٹ آف کورٹ تم نے کی ہے، تب ان کے دماغ ٹھیک ہوں گے۔ اوور آل ملک میں نظر آ رہا ہے اور ایک کیوس پھر پارٹی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے عمر صاحب کہ ملاقاتوں کے حوالے سے جب کل ہم نے بات کی، فیصل چودھری کو ہم نے شو پہ لیا اور ان کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ شاید خان صاحب نے ان کو اپنی لیگل ٹیم سے نکال لیا، پھر انہوں نے کہا میں لیگل ٹیم کا حصہ تھا ہی نہیں، میں تو عمران خان کا صرف وکیل تھا اور میں انہی کے کیسز دیکھ رہا ہوں، تو وہ لیگل ٹیم میں تھے نہیں تھے، یہ کیا ہے ان کا؟ ٹھیک ہے جی، میں جب سے میں نے سیکرٹری جنرل ریزائن کیا اور اس کی بنیادی وجہ میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، پہلے بھی میرا پہلا تھا امیڈیٹلی آفٹر الیکشن میں کروں گا، پر حالات واقعات ایسے تھے کہ اس کو آگے میں نے ڈیلے کیا، بالآخر میرے اوپر اتنے کیسز تھے کہ میں نے ریزائن کیا، کیونکہ ہر جگہ مجھے پہنچنا پڑتا ہے اور میں جسٹس نہیں کر رہا تھا پارٹی پوزیشن کے ساتھ،
اس کے بعد پارٹی افیئرس کے اندر جو آفیشیل پارٹی ٹائٹلز ہوتے ہیں یا پوزیشنز ہوتی ہیں اس پہ میرا وہ کوئی نہیں ہوتا. وہ بخوبی سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل اس وقت ہیں اور بیرسٹر گور صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. پارٹی سٹرکچر ہمارا الحمدللہ انٹیکٹ ہے. نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کا کوئی سوچ سکتا ہے یا کسی نے کیا تو وہ پھر آن ہز اون یا آن ہر اون ہوگا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جن لوگوں نے کیا انہوں نے اپنا سیاسی جو آپ سمجھیں کہ کریئر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جن لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا ان کا آپ حال دیکھ لیں الیکشن میں کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک دوسرے پر, یا ایک کہتا ہے بھئی یہ ان کا بندہ ہے, وہ کہتا ہے یار یہ ان کا لگتا ہے, یہ باہر نہیں نکلتا, ہم تو بہت بندے لے کے آئے. اس قسم کی باتیں جو ہونے لگ گئیں, کیا اس لیے ہے کہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر دوسری سائڈ سے, یا جنوینلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ یہ کوئی ماروثی سیاست والی پارٹی نہیں ہے. یہاں پہ ہر ایک شخص کا ایکسیس, وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر تھے ان کا ایکسیس تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ, گراؤنڈ کے ورکرز کے ساتھ ان کا ان ٹچ تھا. میں نے خود, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم لوگ 2022 میں یہ بائی الیکشنز اناؤنس ہو گئے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کمپیوٹر پہ نام ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا اس وقت, میں انٹری کر رہا تھا, تو ایک صاحب آئے اور ان کا نارتھ وزیرستان میں وہ انہوں نے کہا جی کہ اس شخص کا مطلب اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے اور اس کا گھر ادھر ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا نہیں میں اس کا گھر گیا ہوں, میں نے رات گزاری ہے, اس کا گھر پاٹ کے اس طرف ہے. ان کو اپنے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, اس حد تک ان کو معلوم ہے. لیکن جب آپ کے کانوں میں بھی ظاہر ہے یہ باتیں تو پہنچتی ہوں گی کہ بھئی اس کی اس سے لڑائی ہو گئی, اس سے پھڈا ہو گیا, اس نے ٹی وی پہ اس کے بارے میں بات کر دی, یہ چیز کنٹرول نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں جی, آپ کا کنٹرول, یہ کوئی فیشسٹ پارٹی نہیں ہے, یہ کوئی یونٹ نہیں ہے کہ جی آپ مطلب اندر رہ کے تو ایک آپ اس پہ کریں. ہاں جب ایک ڈیسیجن وزیر اعظم عمران خان صاحب کر دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں. ہم ساری دنیا کہتے ہیں جی فوج بڑی منظم مطلب وہ ہے, باڈی ہے, ادارہ ہے. وہاں پہ بھی جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپس میں تکرار, بات چیت ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا وہ چلتی ہے, پر ایک بار آرڈر آ جاتا ہے پھر سارے فالو کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آرڈر آ گیا, دیٹس اٹ, پھر ہم لوگ فالو کرتے ہیں. لیڈر کا آرڈر آ گیا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا, دیٹس اٹ, پھر کوئی مطلب وہ نہیں ہے. اس سے پہلے میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, ایکس وائی زیڈ کا کوئی اپنا, اور ہم لوگ کھل کے بات کرتے ہیں, ہم لوگ سارے ایکول ہیں, کوئی اس میں نہیں ہے. اچھا, اب اس میں عمر ایوب صاحب پھر ایک مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی اور آپ لوگوں کو ملاقاتیں نہیں کرنی دی جا رہی. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان صاحب اندر سے آرڈر کیا دیتے ہیں یا کس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. نہیں, وکلاء ان کے مل رہے ہیں, ان کی ہمشیرگان ان سے مل رہی ہیں, ان کے جو ان کی مسز ہیں بشرا بی بی صاحبہ, ان کی صاحبزادیاں ان سے مل رہی ہیں, اور میسیجز ایٹسیٹرا وہ چیزیں تو آ جاتی ہیں, انسٹرکشنز آ جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کرتے ہیں کہ ان کو اخبار نہ دینی, یہ چھوٹی چھوٹی, لیکن رشتہ داروں کو تو ڈائریکشن انہوں نے اپنے نہیں نہ دینی, پارٹی کو دینی ہے. مل جاتی ہے ہمیں, وہ سلمان صاحب سے مل جاتی ہے, سلمان صاحب سے مل جاتی ہے. پر مسئلہ یہ نا شفا صاحبہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب نام دیتے ہیں کہ جی فلانے 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 لوگ آ کے مجھ سے ملے, ان کو ڈائیورس اوپینین چاہیے, ان کو ایک اوپینین نہیں چاہیے. وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں, ہر ایک کی بات سننا چاہتے ہیں, ہر ایک کی بات سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگ عید کے حوالے سے, عید کے بعد کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی پلاننگ ہے, تحریک تحفظ آئین ہے یا گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے یا دونوں ہیں, کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہمارا تو یہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور اس کے سربراہ خانہ چکزئی صاحب, اس کے پلیٹ فارم سے ہی ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے اپنی موومنٹس, اپنی جو بھی ہماری کارکردگی ہے اس کا باقاعدہ پلان جو ہے وہ خود جو ان کے اسپوکس مین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, وہ انشاءاللہ اور اخنزادہ حسین صاحب وہ ریلے کریں گے اور اس کے مطابق ہم لوگ. لیکن مولانا صاحب ابھی آن بورڈ تو نہیں آئے؟ نہیں, ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں جی, 1 سال پہلے ہماری خلیج اتنی دور تھی, کافی نزدیک آئے ہوئے, کافی کم ہو گئی ہے ان کے. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے تھوڑے تحفظات ہیں جو کہ انہوں نے آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. ہمارے بھی ہوں گے, ان کے بھی ہوں گے. سیاسی پارٹیاں ہم نے کنٹیسٹ کی ہیں الیکشن جو ہے بہت کنٹینچوس چیز ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی ڈیموکریسیز میں یہ ہونا, بائیڈن اور اس کا دیکھیں نا حال, ٹرمپ کا, انہوں نے ایک دوسرے کا جو حال کیا وہ ہمیں نظر آیا. لیکن ادھر ایک اور ہے. انٹرسٹنگ سچویشن بنتی ہے عمر صاحب کہ ایک طرف مولانا صاحب ابھی آن بورڈ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آئے, اور دوسری طرف بلاول صاحب آپ لوگوں کو انگیج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں بھائی حکومت اور اپوزیشن جماعت یعنی کہ سب سے بڑی جو جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کے درمیان ثالثی کرانے کی کوشش کر سکتا ہوں, یہ میں آفر دیتا ہوں تاکہ دہشت گردی کے اوپر ہم مسائل حل کر سکیں. تو یہ کوئی کیچ 22 کی سچویشن لگتی ہے آپ کو؟ بلاول بھٹو کا اپنا وہ ہوگا, اس نے کیا کرنا, مطلب ہمیں معلوم ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت یا اس فارم 47 کی حکومت
جب ان سے نیگوسیشنز ہماری شروع ہوئی اور ان کو ہم نے کہا کہ ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہماری ہونی چاہیے. آپ کے پاس آرڈر نہیں ہے, ڈیپٹی پرائم منسٹر بیٹھا ہے, فلانا بیٹھا ہے, فلانے ساری توپیں جو ہیں ادھر بیٹھی ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی ہماری سپیس جو ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے. وہ پھر بس کرو, اپنا پکھنڈ ختم کرو. اچھا, پھر ہمارے ساتھ حنیف عباسی صاحب تھے پروگرام میں, ان سے جب میں نے یہ بلاول صاحب کا سوال کیا نا, تو انہوں نے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں آنا, اگلے اجلاس میں بھی نہیں آنا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ انگیج نہیں کرنا, ہمیں پہلے سے پتہ ہے. تو آپ لوگوں کے حوالے سے اسٹریٹجی بہت حد تک پریڈکٹ کر لیتی ہے گورنمنٹ. ان کے وزراء جو ہیں ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. وہ یہ پوچھیں کہ جی انہوں نے صبح سحری میں کیا کھانا ہے, ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی منسٹری میں وہ کچھ کر سکیں. آپ کو میں نے آپ کے شو میں بھی بتایا تھا, سرچ کر لیں کہ ایک نیوز آئٹم نکلا کہ منسٹری آف پیٹرولیم نے اور انہوں نے اجازت لینی ہے ایس آئی ایف سی سے. ہم بھی فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کے پاس گورنمنٹ کی باڈی ہوتی ہے ای سی سی, کابینہ سے پہلے آپ ای سی سی سے پہلے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں, کابینہ اس کو ریٹیفائی کرتی ہے. یہاں پہ ایس آئی ایف سی کون سا ادارہ ہے؟ ایس آئی ایف سی کا آئین اور قانون میں نام کدھر ہے؟ وہ تو ذیلی سا ادارہ ہے. اس کے بارے میں میں نے کویسچنز پوچھے ہیں کہ ایس آئی ایف سی بنی کیسے, اس کی تنخواہیں کتنی ہیں, ان کے افسران کون ہیں, ان کی لسٹ, اور ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے بہت بڑا یہ ایک پکھنڈ اژدہا بنایا ہوا ہے, ایک پائتھون سنیک بنایا ہوا ہے, اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اس نے کون سے ادارے, مطلب پاکستان میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے پچھلے 2 سالوں میں؟ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ, شفا صاحبہ, دسمبر 2024 سے لے کے ابھی تک 1500 ارب روپے نیچے گیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار نے جو قرضے لیے تھے وہ واپس کر دیے, وہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, ختم ہو گیا. آپ کا نیگیٹو 75% ڈراپ ہوا ہے قرضوں کا نجی شعبوں میں. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو -2% سے وہ سکڑ گئی ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی جی ڈی پی 1.7 سے بڑی ہے. سب سے بوگس اور فکٹیشس بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے یہ اسٹیٹسٹک دی ہے. کس چیز میں بڑی ہے؟ مال مویشی. کوئی ان کے بندے جا کے بکریاں گنتے رہے ہیں, کوئی ان کے بندے جا کے کوئی بھیڑ بکریاں, مطلب جا کے یہ قربانی عید سے پہلے انہوں نے بکریاں گنی ہیں کہ جی پچھلے سال پاکستان میں اتنی بکریاں تھیں, ان کے بچے ہوئے ہیں, ابھی یہ بکریاں اتنی ہو گئی ہیں. واٹ گیوز, واٹ نانسنس. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور